بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب زیوکار، محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا پیغام ہدایت ماہ سعید، ماہ مبارک رمضان شریف کو الوداع کہنا ہے۔ آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیا منبع برکات دنیا سے چلا، الوداع الوداع اے ماہ غفران، الوداع 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 اے ماہ غفران، الوداع۔ احباب زیوکار، یہ مہینہ مبارک رحمتوں کا خزینہ لے کر، بخششوں کا منبع بن کر امت مسلمہ کے پاس تشریف لاتا ہے، اور اس کی حیثیت ایک مہمان کی ہوتی ہے۔ یہ ایک مہینہ 29 یا 30 دن کا ایک مہمان کی طرح ہمارے پاس آتا ہے، اور یہ دن گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہرحال جو ہی یہ مہینہ آتا ہے تو ہماری زندگی میں ایک مسلمان کی زندگی کا جدول اور شیڈول نظر آنے لگتا ہے۔ ہر کسی کے دماغ میں ہوتا ہے سحری کا ایک وقت مقرر ہے، افطاری کا وقت مقرر ہے، سحری کو اٹھنا ہے اور سحری کھانی ہے، پھر نماز فجر کے لیے ادائیگی کرنی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے، پھر حصول رزق کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہے، نماز ظہر تک وہ دنیاوی مصروفیات ختم کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نماز ظہر کی حاضری دینی ہے، اور پھر انسان ہونے کے ناطے ہم تھک گئے ہیں تو کچھ دیر آرام کرنا ہے، اور یہ دن کا آرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، قیلولہ ہے۔ اس پر بھی عمل ہو گیا، اور پھر انسان اگر چاہتا ہے تو دیگر مصروفیات نپٹانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، گھریلو مصروفیات کو نپٹاتا ہے، نماز عصر تک پہنچتا ہے، نماز عصر کے بعد پھر افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بالخصوص اس افطاری میں لگ جاتی ہیں، اور کچھ خوش بخت اور خوش نصیب مرد بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ افطاری کا وقت ہو گیا، سارے خاندان والے مل بیٹھے، محبت پیار سے سب نے افطاری کی، اللہ کا شکر ادا کیا، انہیں خوشی مل گئی کہ اللہ نے ہمیں آج بھی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کی تابع داری اور فرما برداری میں روزے جیسی اہم عبادت کو پورا کر لیا۔ پھر سب نے نماز مغرب پڑھی ہے، پھر عشاء کی تیاری میں لگ گئے ہیں، عشاء نماز تراویح پڑھی، اور رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد پھر آرام کے لیے اللہ پاک نے رات بنائی ہے، اس سے استفادہ کیا، پھر اسی طرح سحری کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک شیڈول ہمیں مکمل طور پر مسلمان کی زندگی کا جدول اور نمونہ پیش کرتا ہے۔ دوسری طرف آئیں دیکھیں کہ اس ماہ رمضان نے ہر مسلمان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ کس قدر پیدا کر دیا۔ وہ تنہا ہے یا دوستوں کے ہجوم میں ہے، وہ وضو کر رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، ایمان یقین اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک قطرہ پانی بھی حلق سے نیچے اترنے دے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ رب میرے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو، رب فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ یقین، یہ ایمان کا جذبہ اور یہ تقوی کس نے دیا؟ ماہ رمضان نے۔ اس قدر عظیم الشان فیضان ایمان کی پختگی اور تقوی کا یہ ماہ رمضان کا فیضان ہے۔ یہ مہینہ مبارک جس کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں آگاہ فرمایا، سارا سال جنت کو تیار کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جو ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان، سرکش شیطانوں کو مقید اور پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔
اور پھر رات کو اعلان ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے منادی کو اعلان کرو، حل من سائل فأوتی سؤالہ، حل من تائب فأتوب علیہ، حل من مستغفر فأغفر لہ۔ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو عطا کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ قبول کریں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں پر کلمے عفو پھیر دیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں آگاہ فرمایا، ماہ رمضان میں سحری کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، ایسے گناہ گار جن پر جہنم لازم تھا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے جمعے آتے ہیں، جمعہ کی تو ایک ایک گھڑی پر 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور سحریوں میں افطاریوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ پھر جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے، آخری رات آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پورے مہینہ جتنے گناہ گاروں کو بخشا گیا تھا ان سب کا مجموعہ اتنے ہی لوگ رمضان کی آخری رات اللہ تبارک و تعالی پھر بخش دیتا ہے۔ لیلۃ القدر تھی جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ، وہ اسی ماہ رمضان میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہمارے پاس آئے اور وہ الوداع ہونے لگے، اس کی سخاوت، اس کی رحمت، اس کی برکتوں کو یاد کر کے ہم پریشان نہ ہوں تو اور کیا ہوں۔ آج ہم ٹوٹے دل کے ساتھ، غم زدہ اور افسوس بھرے جذبات کے ساتھ اس مہمان کو ہم الوداع کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم پھر ہمیں خیریت کے ساتھ حسن عمل کے لیے یہ مہینہ مبارک پھر نصیب فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی اس مہینہ میں کوتاہی، غلطی ہو گئی، اس کی قدردانی میں کمی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے وہ بھی ہمیں معاف فرما دے، اور جو فیضان تقوی اور ایمان کا ہمیں اس مہینہ ماہ رمضان میں نصیب ہوا ہے، جو عمل کا جذبہ نصیب ہوا ہے، یہ آئندہ رمضان تک ہمارے اندر یوں ہی سلامت رہے۔ آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیا منبع برکات دنیا سے چلا، الوداع 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 اے ماہ رمضان الوداع، آہ اب جاتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام، کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام، ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح و شام، پھر تیری برکات ہوویں نشر عالم میں تمام، الوداع الوداع اے ماہ غفران الوداع، حسرتا واہ حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الہ، ہم گناہ گاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ، اور دلوا دے ہمیں نارے جہنم سے پناہ، اے شفیع سائر ارباب سیاں الوداع، حسرتا واہ حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔